اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع ہے دھرنا کیسے ناکام ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا تھیں اور کیوں عین اسی ٹائم بھی یہ دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں جب کوئی باہر سے آ رہا ہو۔ سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، دھرنا دے دو۔ کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں، دھرنا دے دو۔ بیلاروس کا صدر آ رہا ہے، دھرنا دے دو۔ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، دھرنا دے دو۔ کوئی بھی مہمان آ رہا ہے، دھرنا دے دو۔ یہ دھرنوں کی وجہ سے اب تک اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، لاہور پنجاب پورے سے اور پنڈی اسلام آباد سے ایک بھی بندہ باہر نہیں نکلا ہے۔ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ تو ملک دشمن پارٹی ہے، یہ تو ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ پھر کے پی کے میں اگر انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا نا تو پنجاب کی عوام سمجھدار ہے، وہ پٹھانوں کی طرح جاہل نہیں ہے۔ سارے پٹھانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو پی ٹی آئی میں ہیں وہ ان کو کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں۔ اچھا میری ایک اور بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی کرپٹ ترین بندہ ہوگا وہ پی ٹی آئی میں ہوگا، جو چرسی شرابی زنائی بندہ ہوگا وہ پی ٹی آئی میں ہوگا۔ مرد کیا عورتیں کیا سب ایک ہی لیول کے ہیں، اور یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اگر سیاسی جماعت ہو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، میں پوری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ میرا سر قلم کرنا چاہیں کر دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں گارنٹی کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ ایک قادیانیت، یہ ان کی پیداوار ہے اور یہ عالمی طاقتوں کی بنائی ہوئی ان کی سپورٹ سے جماعت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے وثوق کے ساتھ پورے ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لیں، پورے 3 صفحے دونوں سائڈیں پڑھیں تو 6 صفحے بن جاتے ہیں۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے عمران نیازی کے بارے میں، اور اس وقت یہ پڑھتا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں حکیم سعید کو کہ وہ اللہ کا ولی تھا اور اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے اس وقت لکھا تھا کہ بھائی یہ یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے عمران احمد نیازی کو سلیکٹ کر لیا ہے، اب اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے، اس کو مشہور کروایا جا رہا ہے۔ اس کو پہلے مشہور کریں گے، پھر اس کو کرکٹ میں لائیں گے، پھر کرکٹ میں اس کو مشہور کیا جائے گا، پھر اس کو کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا جائے گا، پھر اس کو ایک اسی کے تھرو ورلڈ کپ جتوایا جائے گا، پھر اس کی شادی ایک کھرب پتی یودھن کے ساتھ کر دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ کیا نام ہے، اس کو ایک بڑی سی سیاسی پارٹی بنا کے دی جائے گی، بڑا سا گھر لے کے دیا جائے گا، اور اس کے بچے بھی یہودی پالیں گے، اور اس کو جو پارٹی بنا کے دیں گے اس کو دن رات میڈیا میں ڈالر ایسے پھینکے جائیں گے کہ جیسے نیچے سے اوپر تک ہر جو بھی چینل آپ لگائیں گے نا آپ کو صرف پی ٹی آئی عمران نیازی ہی نظر آئے گا، اسی کے ٹاؤٹ اسی کے گن گانے والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ شکر الحمدللہ ان میں شامل نہیں تھا، حالانکہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں، 1975 سے صحافت کے فیلڈ میں ہوں، نوائے وقت اخبار سے عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔
تو آج تک وہ سفر جاری ہے. نوائے وقت تو نہیں رہا الحمدللہ. اب میرا اپنا چینل ہے, اس پہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں, اور میرے چینل کا نام ہے CH حاجی سلیم TV, میرے نام سے ہی ہے. تو اس چینل پہ آپ لوگوں کو صرف سچ دکھایا جائے گا, چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو تب بھی سچ ہوگا, شہباز شریف کے خلاف ہو, گورنمنٹ کے خلاف ہو, ججوں کے خلاف ہو, جرنیلوں کے خلاف ہو, سچ آپ کو دیکھنے کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں, بونس پہ چل رہا ہوں, پتہ نہیں کب مالک بلا لے. تو میں صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں, باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. جو رات قبر میں باہر ہو نہیں سکتی تو پھر ڈرنا کیا. تو دیکھیں کس طریقے سے اب کیا گیا ہے کہ ان عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ جو ہیں انہوں نے دھرنا دیا, وہاں سے پہلے نکلے ہی نہیں, لیٹ نکلے. وہاں پہ ان کا پھڈا پڑ گیا. بشرا بی بی کہہ رہی تھی میں قیادت کروں گی, اور وہ گنڈا پور کہہ رہا تھا پیسہ سارا میں نے لگایا ہوا, میں قیادت کروں گا. اور واقعی پیسہ سارا تو سرکاری وسائل تو اسی کے قبضے میں تھے. اس نے اپنے باپ کے اس تجوری سے نہیں نکالا تھا, سرکار کی تجوری سے نکال کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ لگایا. وہی سرکاری مشینری ساری استعمال ہوئی, وہی پولیس, وہی گنے, وہی وہ سوئی گیس کے گولے استعمال ہوئے, پولیس پہ سوئی گیس پھینکی گئی. تو اس طریقے سے انہوں نے وہاں سے وہ چلے اور یہاں پہ پہنچے. اچھا, اس میں وہ جو اس کا وہ جو ہے نا, وہ جو فرار ہوا چھوکرا عمران کا, وہ بھی شامل تھا. وہ آیا اسلام آباد تک, بیس بدل کے آیا, یہاں سے پھر گنڈا پور کی گاڑی میں ہی بیٹھ کے فرار ہو گیا. اسی کی گاڑی میں ہی آیا, وہ قیادت کر رہا تھا. اور یہ جو پیچھے طالبان کی پوری ٹیم ساتھ آئی تھی نا, یہ وہ لے کے آیا تھا. اور یہاں پہ آگے آ کے طالبان کو بھی پیچھے ہٹا کے کنٹرول کس نے سنبھال لیا؟ را کے ایجنٹوں نے, کلبوشن نیٹ ورک کے بندوں نے, ان کے بہترین چوٹی کے کمانڈوز جو تھے نا, انہوں نے. جب گنڈا پور نے دیکھا کہ بھائی میری تو سکوٹی کے بندے بھی غائب ہو گئے ہیں, یہ طالبان جو ہم نے کرائے پہ لائے تھے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں, اور یہ کون نقاب پوش آ گیا. اچھا, انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے, کالے رنگ کا یونیفارم اور نقاب پہنے ہوئے تھے. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی, ان کو کہا گیا کہ بھائی یہاں پہ نہیں رکنا ہے, یہ جہاں پہ گورنمنٹ نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے نا, وہاں پہ جلسہ نہیں کرنا, سیدھا ڈی چوک پہنچنا. ڈی چوک پہنچ کے کیا منصوبہ تھا ان کا, اس میں یہ بشرا بی بی بھی پوری طرح ملوث تھی. یہ اسی کے کہنے پہ یہ لوگ آئے تھے. یہ بڑی اونچے لیول کی گیم پڑی ہوئی ہے ملک میں, عوام جاہل ہے, عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ان کا پروگرام تھا. وہاں پہنچ کے ڈی چوک میں ان کی اہم لیڈرشپ کو گنڈا پور اور یہ بڑوں کو سب کو مروا کے, ان کا نام گورنمنٹ پہ لگا کے, ایجنسیوں پہ لگا کے, تو افراتفری پھیلانا تھا. عوام کو بھی 100-150 بندہ مارنا تھا, اور پولیس والوں کو بھی کافی تعداد میں شہید کرنا تھا. تو یہ جب گورنمنٹ کو پتہ چلا, گنڈا پور کو پہلے پتہ چلا, اس نے 6 فون کیے ہیں اداروں کو. انہوں نے فوری طور پہ جو راستے بند تھے نا وہ کھولے, پھر کہ ان کو آنے دو چوک تک آنے کے بعد پھر وہاں پہ بہترین جو پاکستان کے کمانڈوز تھے نا, ان کو بھیجا گیا, اور ان کو وہ گنیں دی گئیں جو رات کے اندھیرے میں دیکھ سکتی تھی. پاکستانی عوام کو وہاں سے نکالا گیا کہ بھائی نکلو فوری طور پہ, یہاں پہ کراس فائرنگ ہونے لگی ہے. جو سمجھدار تھے نا وہ تو گنڈا پور اور پنڈ کی پیرنی سمیت نکل گئے, اور جو جاہل قسم کے تھے وہ وہیں پہ رہے, وہ پھر کراس فائرنگ میں. لیکن ایک بھی بندہ, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کا مرا نہیں ہے. 3 لاشیں ملی ہیں, پیمز ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھیں, میں نے خود دیکھی ہیں. صرف 3 لاشیں تھیں, اور تینوں کا 3 رینجرز کے جوانوں کی لاشیں تھیں. ان میں سے ایک رینجرز کا جوان, اس کی 7 بیٹیاں, بیٹا کوئی نہیں, وہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا کمانے والا. ان کا ایک بندہ بھی زخمی ضرور ہوئے ہیں, ٹانگوں میں پاؤں میں گولیاں, کسی کے پاؤں میں لگی ہوئی, کسی کی ٹانگ میں لگی ہوئی ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ زخمی ضرور ہیں لیکن ان کا بہترین علاج ہو رہا ہے, سب خیریت کے ساتھ ہیں, سب ٹھیک ہے. اگر ان کا ایک بھی بندہ مارا جاتا, اچھا وہ جو بندہ
وہ فراڈیا ٹی وی پہ آ کے عتیق عباسی، میرا بچہ جی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کو مار دیا گیا ہے، ہم پورا احتجاج کر رہے تھے، یہ الو کے پٹھے کو الٹا لٹکانا چاہیے، اس نے جھوٹ بولا۔ اس کے بیٹے نے ہی اگلے دن اس کے منہ پہ جوتا مار دیا کہ ابو جی آپ کون سا ڈرامہ کر رہے ہیں، میں تو پولیس کی حراست میں ہوں، میں تو گرفتار ہو گیا ہوا ہوں، میں زندہ ہوں اور گرفتار ہوں اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ کپڑے وہاں پہ جوتے چھوڑ کے کپڑے چھوڑ کے بھاگے ہیں، کفن باندھ کے آئے تھے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی خیر فرمائے۔ تو کس طریقے سے دیکھیں ملک کو برباد کرنے کے لیے عین اسی ٹائم پہ دھرنے دیے جاتے ہیں جب کوئی اہم مہمان آ رہا ہو، یا کوئی اہم میٹنگ ہو، یا ترقیاتی کام ہو رہے ہوں۔ سٹاک ایکسچینج 1,00,000 اور 10,000 کے قریب پہنچنے والا ہے، تو آج انشاءاللہ 1,10,000 کی حد بھی کراس کر جائے گا، اور پوری دنیا میں ایشیا میں نمبر 1 پہ جا رہا ہے، پوری دنیا میں نمبر 2 پہ جا رہا ہے۔ ہاں، اب آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں کس طریقے سے پی آئی اے کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی عمران نیازی نے تباہ کیا ہے۔ قوم یو تھرڈ کس کے نام لگا رہے تھے آپ؟ موجودہ گورنمنٹ کے، کہ وہ اونے پونے داموں پی آئی اے کو بیچ، اونے پونے داموں میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اتنا اس پہ کر چڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس میں عمران نیازی پوری طرح ملوث تھا۔ اس کے ایک دوست ہے گورا، اٹلانٹک ایئر لائن اس کی ہے، اس کی ایئر لائن بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جو پنڈی کا ہے نا دلال سرور خان، اس دلال کو کہہ کے نا تو کانفرنس کروائی گئی، پریس کانفرنس کے پاکستان کے پائلٹوں کے پاس لائسنس ہی جعلی ہیں۔ پوری دنیا میں تھرتھلی مچ گئی، پورے یورپ نے سب نے پابندیاں لگا دی، اور اب یہ ہٹی ہیں موجودہ گورنمنٹ کے اس سے 2 سال بعد۔ 2 سال پابندیاں رہی ہیں، اور 2 سال میں 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے جہازوں نے یہ پی آئی اے کے سارے روٹ لے لیے، پاکستان آنا شروع کی۔ اب 2 سالوں میں وہ تو بہترین، انہوں نے نئے جہاز بھی خرید لیے، پرانی بھی وہ اوکے ہو گئی، اور وہ یہودی تھا۔ یہ ہر ایک یہودی، یہ یہودی ایجنٹ ہے نا، یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا مالک یہودی تھا، وہ اس کا دوست تھا، اس کا اسپانسر تھا۔ تو کس طریقے سے دیکھیں ملک کو تباہ کیا گیا۔ اللہ ایسے مردودوں سے ملک کو محفوظ رکھے، اور اللہ عوام کو عقل دے، شعور دے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔